مسقط میں مذاکرات ناکام اور اب ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ چین نے ایران کے لیے ایک ایسا قدم اٹھا لیا ہے جو شاید عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ تو کیا اب جنگ ہو کر رہے گی؟ خبریں یہ ہیں کہ عرب سمندر میں جہاں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن موجود ہے، وہاں ایک نیا اور بہت ہی خطرناک کھلاڑی میدان میں اتر آیا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے چین کی۔ چین نے اپنا سب سے جدید، سب سے طاقتور ڈسٹرائر نانچانگ 101 سیدھا عرب سمندر میں تعینات کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا سگنل ہے، ایک ایسا پیغام ہے جسے خاص طور پر امریکہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو آخر یہ نانچانگ ڈسٹرائر ہے کیا چیز؟ اور اس کی موجودگی اتنی بڑی بات کیوں بن گئی ہے؟ چلیں ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا اس کا سائز دیکھیں، 13,000 ٹن۔ جی، 13,000 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ یہ صرف ایک بحری جہاز نہیں، یہ سمجھے کہ سمندر پر تیرتا ہوا ایک پورا قلعہ ہے، اور اسے دنیا کے سب سے خطرناک جنگی جہازوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ لیکن اس کا سائز ہی سب کچھ نہیں، اس کی اصل طاقت ہے اس کی حملہ کرنے کی صلاحیت۔ اس جہاز پر لگے ہیں 112 ورٹیکل لانچ سیلز۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں درجنوں میزائلوں کی بارش کر سکتا ہے، اتنی کہ کسی بھی دفاعی نظام کو اڑا کر رکھ دے۔ اچھا، یہ ورٹیکل لانچ سیلز ہوتے کیا ہیں؟ ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جہاز کے ڈیک پر پائپ کی طرح کے خانے بنے ہوتے ہیں، جن میں میزائلز ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور میزائل سیدھا اپنے ٹارگٹ کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو 112 سیلز کا مطلب ہوا 112 میزائل جو کسی بھی لمحے حملے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ سارے میزائل ایک ہی طرح کے ہوں۔ نانچانگ کے پاس لمبی دوری کے ایسے میزائل ہیں جو باقی وقت 3 طرح کے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں: سمندر میں دوسرے جہاز، ہوا میں اڑتے جہاز، اور یہاں تک کہ زمین پر موجود ٹھکانے بھی۔ مطلب یہ ایک مکمل آل راؤنڈر جنگی مشین ہے۔ تو سب سے بڑا سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ آخر چین اتنا بڑا خطرہ مول لے کیوں رہا ہے؟ امریکہ سے سیدھی ٹکر لینے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ جواب تیل ہے۔ دیکھیں، چین اپنے تیل کی ضرورت کا 50% یعنی آدھا حصہ خلیج فارس سے پورا کرتا ہے۔ امریکہ پہلے ہی وینزویلا سے چین کو تیل کی سپلائی رکوا چکا ہے، اور اب اس کی کوشش ہے کہ چین ایران سے بھی تیل خریدنا بند کر دے۔ چین کے لیے یہ اس کی معیشت کی شہرک کا معاملہ ہے۔ لیکن چین نے صاف صاف منع کر دیا ہے۔ اس کا پیغام بالکل واضح ہے: ایران سے تیل کی تجارت ہر حال میں جاری رہے گی، بھلے ہی اس کی قیمت جنگ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو اقتصادی جنگ تھی، اب وہ آہستہ آہستہ ایک فوجی محاذرائی کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اچھا، تو یہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے؟ آئیے ذرا پیچھے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایران نے خلیج فارس میں پے در پے میزائل تجربے کیے۔ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کو پیچھے ہٹ کر عرب سمندر میں پوزیشن لینی پڑی، اور پھر ٹھیک اسی جگہ چین نے اپنا سب سے طاقتور ڈسٹرائر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اس کھیل میں چین اکیلا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے اتحاد کی شروعات لگتی ہے جس میں روس بھی ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی جنوبی افریقہ کے ساحلوں پر چین، روس اور ایران نے بہت بڑی مشترکہ بحری مشقیں کی تھیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان مشقوں کے ختم ہونے کے بعد چین اور روس کے جنگی جہاز واپس اپنے ملک نہیں گئے، بلکہ وہ اسی خطے میں گشت کر رہے ہیں، جیسے اس انتظار میں ہوں کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو وہ ایران کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن یہ جنگ صرف سمندر کی سطح پر نظر آنے والے جہازوں تک محدود نہیں ہے۔ پردے کے پیچھے ایک خفیہ جنگ پہلے ہی پورے زوروں پر ہے۔ چین ایران کو صرف زبانی حمایت نہیں دے رہا، خبریں ہیں کہ اس نے ایران کو جدید ترین اینٹی شپ میزائل دیے ہیں۔ وہ اپنی سیٹلائٹس کے ذریعے امریکی بحری جہازوں کی ہر لمحے کی پوزیشن کی معلومات ایران کو دے رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی مدد کی وجہ سے ایران کا شاہد ڈرون امریکی جہاز ابراہم لنکن کے اتنے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اور جیسے ہی مسقط میں سفارتی بات چیت ناکام ہوئی، امریکہ کا رد عمل بھی فوراً آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والوں پر 25% اضافی ٹیرف کا اعلان کر دیا، جو اس بات کا کھلا اشارہ ہے کہ اب بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو ان حالات میں اب سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آگے کیا ہوگا؟
ایک مکمل جنگ اگر ہوتی ہے تو وہ کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکہ اپنے قیمتی لڑاکا طیاروں کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ اس کے بجائے وہ آبدوزوں سے ٹام ہاک میزائل داغ کر ایران کے فضائی دفاع کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے جواب میں ایران، چین اور روس کی مدد سے اینٹی شپ میزائلوں، ڈرونز کے غول اور اپنے بحری جہازوں کے ساتھ ایک بڑی سمندری جنگ شروع کر سکتا ہے۔ تو طاقت کے مہرے بچھائے جا چکے ہیں، ساری دنیا کی نظریں اس وقت عرب سمندر پر لگی ہوئی ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک دوسرے کو طاقت دکھانے کا کھیل ہے، یا پھر ہم واقعی ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جو پورے خطے کو اپنی آگ میں لپیٹ لے گی؟